وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ سورہ نور کی سورہ نور کی 34ویں آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیتیں اتاری ہے جو ہر بات کو کھول دینے والی ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گزر گئے ان کی مثالیں اور ان کے حالات بھی اس میں ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 مضمون ارشاد فرمائے ہیں. پہلا مضمون یہ بیان فرمایا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک بات دین کی کھول کر کے بیان فرما دی ہے. ایک انسان کو دینی زندگی گزارنے کے واسطے جن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب عبادت کہلاتی ہے. عبادتوں کے متعلق بھی اللہ تعالی نے قرآن میں مسائل بیان فرما دیے. تجارت ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، ویپار ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالی نے قرآن میں مسائل بیان فرما دیے. ایک انسان کی اپنی خود کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کو بھی اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا. ایک مسلمان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اڑوسی پڑوسی کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. پورے ملک کی حکومت چلانی ہو، سیاست کا نظام سنبھالنا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے. ابھی 3-4 ہفتے سے
مسلسل ہم مسائل سن رہے ہیں، عورتوں کے متعلق مسائل، نظر کے متعلق مسائل، شادی کے متعلق مسائل۔ اللہ تعالی نے ہر چیز اپنی کتاب قرآن میں بیان فرما دی، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں قرآن کی باتوں کو اور دوسری ضروری باتوں کو کھول کھول کر کے بیان فرما دیا۔ اب اس دین کے اندر کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہدایت نہ ہو، رہبری نہ ہو۔ جس زمانے میں دنیا بہت پیچھے تھی، اس دور میں بھی قرآن نے لوگوں کی رہبری کی، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ترقی اور پرگتی کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں یہی قرآن لوگوں کی رہبری کرتا ہے۔ جس جگہ پر جا کر انسان کی عقل تھک جاتی ہے، وہاں قرآن لوگوں کو رہبری کرتا ہے۔ علامہ اقبال ایک شعر بہت اچھا فرماتے تھے، گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ کہ آج سائنس والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آسمانوں کے اوپر جا رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں، دوسرے ستاروں کے اوپر جا رہے ہیں، سارے جگت کے دنیا کے تم سفر کر رہے ہو، لیکن اپنی زندگی کا جو سفر ہے اس کی منزل آج تک تم کو نہیں مل سکی۔ کا گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کہ آج دنیا کے اندر ایسی ایسی مشینیں بن گئی ہے کہ سورج کی دھوپ کو، کرن کو لے کر کے اس میں سے لائٹ بن گئی۔ آپ نے سنا سولار گیزر، پانی گرم ہو رہا ہے سورج کی دھوپ سے، یہ لائٹ کے بلب چلتے ہیں سورج کی دھوپ سے۔ اب تو اپنی سٹی میں بھی کئی جگہ ہو گئے کہ لائٹیں چل رہی ہے سورج کی دھوپ سے، مشینیں پانی کھینچنے والی چل رہی ہے سورج کی دھوپ سے۔ بلکہ اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بڑی بڑی کار اور گاڑیاں وہ سورج کی دھوپ سے چلتی ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کہ سورج کی دھوپ پکڑ کر کے بہت کچھ تم نے کر لیا، اندھیروں میں روشنیاں کر ڈالی،
لیکن اپنی زندگی کا اندھیرا دور نہیں کر سکے کہ ہماری زندگی کون سے اندھیرے میں چل رہی ہے، گمراہی کے، ضلالت کے، بھٹکنے کی اندھیریوں میں ہماری زندگی چل رہی ہے، کہ اس میں تم نے کوئی اجالا نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں اپنی حکمت کی خمو پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یہ سائنس ہے کیا چیز ہے؟ یہ کیا وہ کیا، سارے ریسرچ ہوتے ہیں۔ کہ اسی ریسرچ کے اندر آدمی ایسا گھسا اور پڑا ہوا ہے کہ کون سی چیز اپنے فائدے کی ہے اور کون سی چیز اپنے نقصان کی ہے، اس کا آج تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا۔ کارے انسان، تو نے بہت محنت کر لی، ہوائی جہاز اڑا لیے، کیا کمائی کیا؟ پرندے ہوا میں اڑتے، تم نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا ہوائی جہاز میں۔ کا کشتیاں، بڑی بڑی اسٹیمریں پانی کے اندر چلتی ہیں، کیا کمائی کیا تم نے؟ مچھلی جیسے جانور کی طرح پانی میں اگر تیرنا سیکھ لیا تو سوال یہ ہے بہت بڑا، ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، پانی میں تیرنا سیکھ لیا، کیا ایک صحیح انسان بن کے اللہ کی زمین پہ چلنا سیکھا؟ ایک انسان ہونے کے ناطے سے مجھے خدا کی زمین کے اوپر کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ تو کہا ساری دنیا میں یہ سب ریسرچ ہو رہے ہیں، لیکن تم کو کیا نفع کی چیزیں، کون سی نقصان کی چیزیں، اور نفع کون سا نفع ہے؟ دنیا میں اگر کسی کو 50، 60، 70، 80 برس کا کوئی نفع مل جائے، یہ کوئی نفع ہے؟ نفع کس کو کہتے ہیں؟ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، کہ یہ لوگ دنیا کا نقد نفع دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ملے گا، اور اس کے پیچھے نقصان کتنا بڑا۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اس دنیا کے پیچھے آخرت نام کی جو چیز ہے اس کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں آخرت کو۔ اصلی نفع وہ نفع ہے جو تم کو ہمیشہ کام آوے، مرنے کے بعد کام آوے، آخرت کے اندر کام آوے، اللہ کے یہاں کام آوے، جہنم سے بچا لے وے، قبر کی اندھیری رات میں تمہیں کام آوے، کہ وہ نفع تمہارا اصلی نفع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کے اندر ہر ایک چیز تم کو کھول کھول کے بتلا دی۔ لوگوں ہماری شریعت کیا ہے، ہمارے احکام کیا ہے، ہمارے قانون کیا ہے، کون سی چیز تم کو نفع دے گی، کون سی چیز تم کو نقصان دے گی، یہ لوگوں اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ دوسری بات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہتے عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے حالات دیکھ کر کے کچھ سمجھے، دوسرے کی حالت دیکھ کر کے خود سمجھے، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔
کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ایک آدمی نے زہر کھایا مر گیا. عقل مند کس کو کہیں گے کہ آئندہ وہ اپنے آپ کو زہر سے بچا گئے. اب وہ یوں کہے کہ نہیں میں تو خود انوبھو کروں گا, تجربہ کروں گا کہ زہر کھانے سے مرتے کہ نہیں مرتے, میں دوسروں کو دیکھا دیکھی نہیں مانتا, میں خود انوبھو کروں گا. بتلاؤ یہ انوبھو کیسا رہے گا اس کو؟ نقصان, بربادی, موت کا. عقل مند آدمی وہ جو دوسرے کی حالت دیکھ کر کے کچھ سیکھے, کچھ نصیحت سمجھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کے اندر جا بجا بہت سی جگہوں پر پچھلے زمانے کے لوگوں کے قصوں کو بیان کیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کیسی تھی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیسی تھی, کا زمین پہ جب چلتے تھے ان کا دماغ تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے اتنا اونچا رہتا تھا کہ وہ لوگوں کو یوں کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ ہماری طاقت بہت بڑی, ہم پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بناتے ہیں. مکان کیسے بناتے تھے؟ بڑے بڑے پہاڑ کو کھودتے اور پہاڑ کھود کے پہاڑ کے اندر گھر بناتے تھے. آگے ان کا واقعہ آ رہا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. بہت چین کے ساتھ پہاڑ خود خود کے تم گھر بناتے, لیکن طاقت تھی, مال تھا, سب کچھ تھا, لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ان سب کو ختم کر دینے والا ہے. لکھا ہے تفسیروں میں کہ 7 ہاتھ لمبا آدمی ہوتا تھا اس زمانے میں. آج تو 6 ہاتھ کا لمبا آدمی ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں اس کو, اچھا اتنا لمبا آدمی, تو 7 ہاتھ کے لمبے لمبے آدمی تھے. کا 6 فٹ کا تو ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا. کیسی طاقت والی قوم ہوگی. راستے میں چلتے چلتے مسواک کرنے کی ضرورت پڑے, پورا درخت اکھاڑ کے مسواک کرتے تھے, ڈالیاں توڑ کے مسواک کرتے تھے. ایسی طاقتور قوم. نافرمانی کی اللہ کے نبی کی, پیغمبر کی, نہیں مانا اللہ کے دین کو, تو کیا ہوا؟ ہوا کا عذاب آیا, ہوا کا طوفان آیا. 7 لیال و 8 ایام, 7 رات اور 8 دن لگاتار ہوا کا طوفان آیا, آندھی آئی, اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کیا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا لمبے لمبے, اس کو کاٹو,
تو زمین پر کیسے گرے پڑے ہوتے؟ بہت سال ہو گئے، کنڈلا میں طوفان آیا تھا، سائیکلون، آندھی آئی تھی کنڈلا میں، پوری اسٹیمریں سمندر میں سے زمین پر آ گئی تھی، ایسا خطرناک طوفان ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے حالات کو۔ اس علاقے میں کھجور کی بہت باڑیاں، لیکن پوری باڑیاں ٹوٹ کر کے زمین پر پڑی ہوئی۔ بس قرآن کی آیت وہاں آنکھ سے ہم نے مشاہدہ کیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے درخت اور ان کی باڑیاں جیسے کسی کاٹ کے کوئی آدمی زمین پہ گرا دے۔ قوم عاد، اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو ہلاک کیا، تو لمبی لاشیں 60-50 فٹ کے آدمی سب زمین پہ پڑے ہیں، جیسے کہ کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہو۔ ایسا اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہم نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے، یہ قصے اس لیے بیان کیے تاکہ تم خود سمجھو کہ بڑی طاقت والی قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے عذاب نے ان کو برباد کیا۔ تم نافرمانی کرو گے، اللہ کا عذاب تمہیں بھی پکڑ لے گا۔ تو تمہاری کیا عقل ہے؟ تم سے پہلے بڑے بڑے عقل والے گزرے۔ تو قرآن میں یہ جو قصے ہیں نبیوں کے، پچھلی امتوں کے، یہ ہماری نصیحت کے لیے، ہم کچھ سمجھے اس کو پڑھ کر کے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہم نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ نصیحت سے فائدہ وہی آدمی پورا اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ کا ڈر ہے دل میں تو قرآن کی نصیحت سے وہ پورا فائدہ اٹھائے گا۔ بالکل شروع میں اللہ نے کیا بیان فرمایا قرآن کی اسٹارٹنگ میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا یہ قرآن راستہ بتلاتا ہے، ہدن راستہ بتلاتا ہے کن لوگوں کو؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کو قرآن راستہ بتائے گا۔ اللہ کے ڈر کے بغیر تو کچھ نہیں۔ دل میں ڈر ہوگا قرآن راستہ بتلائے گا، دل میں ڈر ہوگا قرآن کی نصیحت سے فائدہ ہوگا، باقی کچھ نہیں۔ کافر، مشرک، یہود، نصارہ، پتہ نہیں کون کون لوگ دنیا میں قرآن حدیث پڑھتے ہیں، بعض ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، دل میں کوئی اثر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ایمان نہیں لاتے، قرآن کو ایک اسٹڈی بک کی طرح پڑھ لیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ قرآن کی نصیحت سے اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ تین اہم مضمون
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیے. آگے اللہ تعالیٰ 35ویں آیت بیان فرماتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. بڑی عجیب بات فرما ہے. اس دنیا میں آسمانوں میں زمینوں میں پہاڑوں میں سمندروں میں جانوروں میں انسانوں میں جو رونق دکھ رہی ہے ہم کو، جو چمک ہم کو دکھ رہی ہے، یہ سب اللہ کے مبارک نور کی برکت ہے. یہ اللہ کا نور ہے. کہ یہ سورج جو جگمگاتا ہے کیسا جگمگاتا ہے؟ 5 منٹ ہم سورج کے سامنے نظر کو ٹکا نہیں سکتے ورنہ ہماری نظر خراب ہو جائے گی. ایسے سورج میں اتنی زیادہ روشنی، اتنی زیادہ لائٹ ڈالنے والے اللہ سبحانہ و تعالی. چاند چمک رہا ہے. یہ چاند میں چمک آئی کہاں سے؟ یہ چمک اللہ کی چمک ہے. اللہ نے اپنے نور سے چاند میں چمک ڈالی تو یہ چاند چمکنے لگا. اسی لیے آپ دیکھو اللہ نے سورج کو بھی چمکایا، چاند کو بھی چمکایا، لیکن اللہ جب چاہتے ہیں تب اس کو جھانکھا بنا دیتے ہیں، بے نور بنا دیتے ہیں، کالا بنا دیتے ہیں. اب ہم شور مچاتے ہیں کہ گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو نور دیا تھا اور اللہ نے اپنی قدرت سے نور چھین لیا تو گرہن ہو گیا. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اللہ نور السماوات والارض. دیکھو شروع تاریخ میں، یعنی جب مہینہ شروع ہوتا ہے چاند کتنا پتلا ہوتا ہے، اللہ نے اس کی روشنی چھین لی کہ روزانہ اللہ اس کو دھیرے 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 تھوڑی دیتے ہیں، 14ویں کو پورا روشن ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس کی روشنی کو گھٹاتے 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 24-25 پر جا کر کے پھر چاند کالا ہو جاتا ہے، دکھتا ہی نہیں ہے. یہ کمال ہے اللہ کی قدرت کا. کروڑوں ابجوں ملین بلین ستارے چمک رہے ہیں آسمان میں. کا ان ستاروں میں چمک روشنی اللہ تعالی نے پیدا فرمائی. اللہ کی چمک ہے، اللہ کا نور ہے. کا آدمی کوئی پھول دیکھتا ہے کا کتنا خوبصورت پھول ہے، کوئی فروٹ دیکھتا ہے کا کتنا خوبصورت ہے، چمک رہا ہے. کا جب کسی پھول کی خوبصورتی دیکھو، جب کسی پھل کی چمک دیکھو تو کہا یہ دیکھو کہ اس میں خوبصورتی اور چمک دینے والے اللہ کیسا نور رکھتے ہیں. اس کا نور کیسا ہے؟ جس اللہ نے پھول میں نور دیا، جس اللہ نے فروٹ میں نور دیا، پھلوں میں نور دیا، اس اللہ کا نور کیسا نور ہے.
کا اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، ہم ان کا چہرہ دیکھتے کیسا نورانی چہرہ، آدمی دیکھ کے دنگ رہتا ہے. کہیں اللہ کے نیک بندوں کے چہرے کے اوپر جو نور آیا کہاں سے آیا؟ کہیں اللہ کی طرف سے نور آیا. اور اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں بھی نور ہوتا ہے، ان کے دل بھی چمکتے ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا نا اللہ والوں کے نور کے بارے میں، ان کے دل میں کیسی چمک ہوتی ہے، کیسی نورانیت ہوتی ہے. پہلے یہ اللہ والوں سے دور بھاگتے تھے، اللہ کے ولیوں سے. ایک مرتبہ ایک اللہ کے کامل ولی سے ملاقات ہو گئی، جن کا دل نورانی تھا، چمکدار دل، ان سے ملاقات ہو گئی تو اقبال کی زندگی بدل گئی اور کہنے لگے جلا سکتی ہے شمع کشتا کو مجھے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. کا جو موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہاتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ولیوں کے دلوں کو ایسا نورانی اور چمکدار بنایا ہے. نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کو ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. تو کا اولیاء اللہ کے، پیغمبروں کے، نبیوں کے، رسولوں کے چہرے کا نور اور دل کا نور، یہ سب اللہ کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، جو خود بھی جگمگاتا ہے، روشن ہے، اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے، جگمگا دیتا ہے. خود بھی جگمگاتا، روشن، اور دوسروں کو بھی جگمگا دیتا ہے. یہ عجیب یہ نور ہے کہ یہ ساری دنیا، سارے آسمان، ساری مخلوقات، اس کی چمک، اس کی رونق، اس کی خوبصورتی کا یہ سب کا سب اللہ کا نور ہے. ایک چیتا آیا تھا، ایک معمولی چیتا، وہ بھی مثالی تجلی تھی، ڈائریکٹ بھی کچھ تجلی مثالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ کہا تھا نا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی بات سنی موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ، اتنا مزہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی بات میں. ایسا پیار، ایسی مٹھاس، ایسی نورانیت کہ درخواست کر دی اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. کیا جواب ملا؟ قال لن ترانی، موسیٰ دنیا میں رہ کر کے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے نورانی ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ کے نور کا دیدار حضور کو نصیب ہوا.
حضور نے دیدار کیا اللہ کے نور کا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے تو جواب ملا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. موسیٰ پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی تجلی کا نور ڈالتے ہیں اس پر، ایک جھلک ڈالتے ہیں اپنے نور کی، تجلی کے نور کی. موسیٰ اگر یہ پہاڑ سلامت رہے تو دیکھنا. فلما تجلی ربہ، اللہ کی تجلی آئی، پہاڑ ہلنے لگا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. ایک چھوٹی سی تجلی کا نور، ایک ذرہ اللہ نے پہاڑ کے اوپر ڈالا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا. موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. ایسا نور ہوگا اللہ تعالی کا. اللہ ہمیں جنت میں، قیامت میں، آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرما، اپنی زیارت نصیب فرما. دیکھو میرے بھائیوں، جنت کی ساری نعمتیں، وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کے بنگلے، وہاں کی حوریں، وہاں کے باغیچے، یہ سب قربان ہے اللہ کے ایک دیدار کے اوپر. وہاں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو نا تو جنت الفردوس مانگو. چھوٹی موٹی جنت نہیں مانگنے کی، جنت الفردوس. اس لیے کہ اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. جب دل میں آیا دیدار ہو جائے گا، جب آرزو ہوگی دیدار ہو جائے گا. اللہ نور السماوات والارض کا تمام انسانوں کو، جناتوں کو ہدایت دینے والے اللہ. نور، نور ہدایت. یہ سورج چلتا ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. سورج بھی اللہ کی ہدایت سے چلتا ہے، چاند اللہ کی ہدایت سے چلتا ہے، پانی سمندر کا اللہ کی ہدایت سے چلتے ہیں، ستارے اللہ کی ہدایت سے چلتے ہیں، جانور، درخت، ہر چیز اللہ کی ہدایت سے چلتی ہے. آسمانوں، زمینوں، تمام مخلوق کو ہدایت کا نور دینے والی ذات اللہ کی. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری قبر میں، ہماری آخرت میں ہم سب کو اپنی نورانیت سے مالا مال کرنا ہے. ہدایت کاملہ تامہ، ہدایت ایمان سے اللہ ہمیں مالا مال کرنا ہے کہ جس نور کی برکت سے دنیا میں گمراہی سے ہماری حفاظت ہو جائے اور آخرت میں جہنم سے، عذاب سے ہماری حفاظت ہو.